چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں, اس کا علاج تو اچھا ہو گیا. شکی مسلم بتاؤ جی کیا نام رکھا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے مفتی صاحب آپ سے, یہ حدیث نمبر بخاری کی 1070. پہلے میرا سوال سن لیجئے, آپ مسلمان شکی مسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے تھوڑے ڈاؤٹس ہے, کلیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. نہیں, وہ ڈاؤٹس کس چیز کے تعلق سے ہیں؟ حدیثوں کے تعلق سے ہیں, اللہ کے وجود کے تعلق سے ہیں, قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے تعلق سے ہیں, کس تعلق سے آپ کو ڈاؤٹس ہیں؟ حدیث کے اوپر ڈاؤٹ ہے. حدیث کے تعلق سے ہے نا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو شکی مسلم کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کے تعلق سے کچھ آپ کو ڈاؤٹس ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے, آپ مسلمان ہیں. ہاں میں مسلمان ہوں, مگر حدیث کو تھوڑے لوگ صحیح سمجھتے ہیں نا. شکی اپنے آپ کے نام کے آگے شکی لفظ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نکال دوں گا. اچھا میرا سوال تو پوچھ لیا, سن لیجیے آپ جی. بخاری کی حدیث ہے 1070. آپ اگر نکال سکتے تو نکالیے. کون سی ہے بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری 1070. جی اوکے, حدیث آ گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی, ٹھیک ہے. ہاں اس میں جو ہے لکھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مشرکین مکہ بھی سجدہ کیے, اور اس میں ایک مشرکین مکہ کا لیڈر بھی تھا عامر بن خلف, وہ بھی امیہ. ہاں مٹھی اٹھا کے سر پہ لگایا. تو میں ایک ویڈیو دیکھا, اس میں بول رہے تھے کہ یہ سورہ نجم میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹینک ورسز پڑھے, اور جو ہے اللہ العزا اور فیبریکیٹڈ ہے. ہاں وہ فیبریکیٹڈ ہے, وہ بتا رہے تھے, اور یہ حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے وہ. تو اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ورسز پڑھی؟ ہاں اس میں تو لکھا نہیں ہے حدیث میں, مگر اس میں تو لکھا ہوا ہے سورہ نجم پڑھی, یہ تو اس کے اپوزٹ ہے. ہاں سورہ نجم پڑھی نا اس میں. تو سورہ نجم تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائن ورسز پڑھے, نہ کہ سیٹانک ورسز. ہاں نہیں ڈیوائن ورسز ہی ہے, مگر میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ مسلمان تو سجدہ کریں گے کیونکہ اللہ کی آیت کا بیان ہو رہا تھا, لیکن مشرکین کیوں کریں گے؟ ان کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اصل میں یہی تو بات ہے کہ مشرکین جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی اس عظیم بیانیے کو, جو قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس طریقے سے پیدا کی اس وقت کے سب لوگ جو ہے سجدے میں پڑ گر گئے. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مشرکین بھی خدا کو, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے تھے, یہ ان کا جرم تھا. ایسا نہیں تھا کہ مشرکین اللہ کو نہ مانتے ہوں, ان کے یہاں بھی لفظ اللہ موجود تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان ہوئی تو وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے, ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی تعظیم بھی ہونی چاہیے, اس سے اسلام کو مسئلہ ہے. اچھا لیکن مگر یہ جو ملحدین ہیں وہ لوگ یہ ویڈیو نکال کے بولتے ہیں کہ وہ جو اللہ العزا کی جو تعریف کی ہے بعد میں نکال دیے, اس کے لیے یہ حدیث اس کا سپورٹ کرتی ہے. کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ مطلب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی, سورہ نجم ہے ڈیوائن ورڈز پڑھے, اور تائید کروا رہے ہیں سیٹانک ورسز کی. کیسے تائید ہو جائے گی؟ یہ تو بالکل زمین آسمان والا مسئلہ ہے. سورہ نجم میں ہی تو لکھا ہے نا کہ اللہ تعالی کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ نجم, اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی, ٹھیک ہے, یا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو الفاظ سیٹانک ورسز کے اندر لکھے ہوئے وہ پڑھے, وہ اس حدیث میں موجود ہے؟ نہیں. جتنا اس حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نجم پڑھی. سورہ نجم جب پڑھی تو تمام کے تمام مشرکین سجدے میں گر گئے, چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ پارٹنرز بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوئی تو سجدے میں گر گئے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو یہ ایک ہی سورت پہ کیوں سجدہ کی, دوسرے سوروں پہ کوئی سجدہ نہیں کیا مشرکین؟ بھائی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں کیوں ہوئی, سن 3 ہجری میں کیوں نہیں ہوئی. یعنی کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے کسی بھی آیت سے, اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر مان لیجیے کسی دوسرے موقع پر سجدہ کیا ہوتا تو یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوتا کہ اس موقع پر سجدہ کیوں کیا, تیسرے موقع پر کیوں نہیں کیا. قرآن کی تو ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, تو ہر دوسری تیسری آیت پر سجدہ کرنا چاہیے تھا. یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوگا. ہاں مگر پرٹیکولرلی اس پہ کیوں کیا, تو یہ ڈاؤٹ ہے.
میں وہی اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ تمام مشرکین وہاں جو بھی موجود تھے وہ متاثر ہو گئے قرآن کے اس اسلوب سے اور اس انداز بیان سے اور سجدے میں گر گئے. ہاں لیکن یہ کرسچنس اور یہ جو جوز ہے یہ بولتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور المانات کی سے وہ تعریف اگر بھائی دیکھیں اگر وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہم غلط ہیں, وہ صحیح ہیں. وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت کر دیں بس. یعنی جس چیز کو ہم فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں تو فیبریکیٹڈ دلائل کی بنیاد پر وہ ہمارے خلاف دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ میں تھوڑے ویڈیوز دیکھا یوٹیوب پہ, اس میں کوئی افریقہ کے مولوی ہے, انہوں بول رہے کہ یہ بات صحیح ہے, بعد میں نکال دیا گیا یہ ورڈز کو. اس طرح تو حوالے بالکل ہی ہوائی حوالے ہیں. میں افریقہ کے کوئی مولوی پتہ نہیں کون سے جنگل میں بیٹھ کر وہ بیان دے رہے ہوں گے. میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لات اور عزا کی جس میں تعریف کی گئی ہے وہ روایت آپ صحیح ثابت کر دیں, ہم غلط ثابت ہو جائیں گے, بات ختم. اچھا افریقہ کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ یقین ہے, امریکہ کا مولوی کہہ رہا ہے اس کا یقین کوئی نہیں. جی یہ صحیح ہے. نہیں وہ بول رہا ہے کہ بعد میں نکال دیے اور وہ کچھ دیکھیں بھائی امریکہ تھوڑا سا تو ترقی یافتہ اتنا تو مانتے ہیں نا, تو ہماری اس ترقی کا کریڈٹ لے کر آپ ہمیں ہماری بات کو تسلیم کریں کہ جو منات اور عزا کی جو تعریف والی بات ہے وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں, کیا ضعیف میں بھی نہیں ہے, فیبریکیٹڈ ہے وہ. ہاں ایک دو مفسرین سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان میں جلال الدین سیوطی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ذکر کر دیا اپنی کتاب میں, حالانکہ یہ ایک فیبریکیٹڈ نریشن ہے. جو جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے جلالین, اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, یہ عیب ہے اس کتاب کا. تو یہ فیبریکیٹڈ بول کے انہوں لکھے کیا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذکر کر دیا اور فیبریکیٹڈ جو لفظ ہے وہ ذکر نہیں کیا, تو اس کتاب کا یہ عیب ہے. جبکہ ان سے پہلے سیوطی تو سن 900 ہجری میں ہے, ان سے پہلے کے جو محدثین ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ پرانی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈاؤٹ ہے میرے پاس, یہ کوشچن ہے, یہ حدیث ہے صحیح مسلم 1076. صحیح مسلم, اچھا یہ اسٹوئک کے لیے جگہ بنا دیں بھائی عامر بھائی, صحیح مسلم. اچھا جی میں سیم بھائی کے لیے بھی جگہ بنانا چاہ رہا ہوں. سوری آواز کٹ گئی ہے. 1 کیا نمبر ہے؟ 1076 ہے. 1076 جی. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ جو آپ حدیث پڑھ کے سنائیے. یہ ہے کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ قالت بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ من الصدقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایک بکری میرے پاس بھیجی. یہی والی؟ نہیں یہ والی نہیں. 508 دیکھیے. ہاں نہیں, بک آف ماسک میں, ماسک اینڈ پلیسز آف پریئر. نہیں حدیث نمبر بتائیں آپ. صحیح مسلم 1076 وہی تو تھی, 1076 تھی. اچھا نہیں 528 ہوں گے میرے خیال. یہ حضرت علی والی روایت تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں حضرت علی والی روایت نہیں. 528 ہاں 528. ام حبیبہ and ام سلمہ made a mention before the mention of Allah of a church which they had seen in Abyssinia. اچھا ہاں. تو ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه. جی اس میں جو لاسٹ لائن جو ہے لکھا ہوا کہ they would be the worst of creatures on the day who build a place of worship on the grave stone. جی. اور یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے سورہ ایک منٹ نہیں آپ اسے چھوڑیے, اس پہ اعتراض کیا وہ ذکر کر دیجئے. نہیں اعتراض نہیں ہے مجھے, میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت میں سے کوٹ کی کیا رسول اللہ. قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بینہ ہے, سورہ نمبر 98 ہے اور آیت نمبر 6 ہے. اولئک شر البریہ, اولئک هم شر البریہ جہاں پر ہے. جی ہاں یہاں دونوں بھی جگہ پہ شر البریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. نہیں یہاں بول رہے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ,
اور وہاں ہے اولئک شر البریہ. جی ہاں تو دونوں ایک ہی معنی آتے ہیں نا ورسٹ کریچرز. ہاں ورسٹ کریچرز بہت سارے لوگ الگ الگ جو ہیں وہ کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں, اور دونوں جگہ شرک کا ہی تذکرہ ہے کہ اس پرانے دور میں بھی جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر یہ مسجد بناتے تھے اور اس کی تصویریں بناتے تھے, اور اس طریقے سے شرک شروع ہو جاتا تھا. سورہ بینہ کے اندر بھی مشرکین کو شر البریہ کہا گیا, یہاں پر بھی شر البریہ کہا گیا ہے. تو دونوں یہ میں جو آج کل میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی درگاہوں کو جا کے یہ جو وہاں پہ جو کرتے ہیں تو یہ حدیث ان لوگوں پہ فٹ ہو سکتی ہے کیا اکارڈنگ ٹو؟ نہیں, درگاہ دیکھیں دونوں میں فرق ہے. درگاہ مسجد نہیں ہے, بات مسجد کی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ, اور اس میں صورتیں بنا دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عام طور سے درگاہوں میں جو بزرگان دین ہیں ان کی تصویریں لٹک رہی ہیں, لیکن اگر ایسا ہو تو بہرحال غلط ہے, میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ درگاہوں میں کہ ان کی تصویریں لٹک رہی ہوں, وہاں قبروں کے سجدے کیے جا رہے ہوں اور صاحب قبر سے براہ راست مانگا جا رہا ہو, تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز غلط ہے. ایسا تو کامن ہے ہر درگاہ میں. میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر وہ غلط ہے, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہاں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ دے آر دی ورسٹ آف کریچرز, تو ان لوگوں کو بھی ورسٹ آف کریچر بول سکتے کیا؟ اب میں وہی کہہ رہا ہوں بھائی, جب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی عمل ہے کہ جس سے حدیث میں روکا گیا ہے, تو بالکل جو بھی شرک کرے گا وہ ورسٹ آف آل کریچرز ہے. نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں نہیں, لوگ سجدہ کرتے ہیں, لوگ جا کے اس کو نام کے مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرک کرے گا تو مشرک ہے, چاہے وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا. تو نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی جو آیت سورہ بینہ کی ہے آیت نمبر 6, اور اس میں بول رہے ورسٹ آف کریچرز, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول رہے ہیں حدیث میں کہ میں نے اس کا جواب دیا میرے بھائی کہ جو بھی شرک کرے گا وہ ورسٹ آف آل کریچرز ہے. ٹھیک ہے, اب چاہے وہ قبر کے سامنے شرک کرے یا مندر میں جا کے شرک کرے, اولئک هم شر البریہ, دونوں کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے, اوکے. بہت شکریہ. اسٹیج چھوڑ دیجیے گا دوست, میں جگہ بنا رہا ہوں, کوئی بندہ آ جائے تو اس کی سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت